ہوا یہ کہ اسلام کو ابلاغ بنانے والوں نے اپنے اسلام کی تبلیغ کے دوران ان لوگوں کو لپیٹنا چاہا ساتھ جن کی طرف سے آپ سوال کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو لپیٹنے والی بات نہیں ہے. یہ ہندو ہے، سکھ کے گھر میں پیدا ہوا، سکھ ہے، یہ ادھر ہے ادھر ہے، کون ہے. اب یہ ان کا تذکرہ نہیں ہے. یہاں پر تذکرہ ہے ایک مسلمان کی اسلام میں ٹریننگ کا. تذکرہ کس کا ہے؟ مسلمان کی اسلام میں ٹریننگ. اب یہ اللہ کریم روز جزا کیا کہے گا اس سے؟ اب سوال ہے کہ روز جزا ہوتا کیا ہے؟ تو روز جزا ایک دن جس دن آپ کے اعمال اپنے دنیاوی اور فوری نتیجے کے علاوہ ایک ماہ بعد کا نتیجہ برآمد کریں گے، اس کو ہم روز جزا کہتے ہیں. کہ ایک غلطی یہاں کی، گناہ کیا، کچھ تو یہاں سزا بھگت لی تم نے، لیکن کچھ سزا جو ہے نا کہ یہ آگے جا کے یہ ان گناہ اور غلطیوں کے لیے ہے جو یہاں اب پکڑی نہیں جاتی ایک آخرت. اب آپ یہ دیکھو جزا کا تصور کس نے دیا آپ کو؟ اسلام. اب آپ جزا کا ذکر کر رہے ہو اسلام کو ماننے کے بعد. اگر آپ اسلام کو نہیں مانتے تو آپ کی روزے جزا ہی کو نہیں. مردے کو جلا دو، ختم ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس شخص کے لیے جو ہندو ہے، یہ کافر ہے، آپ ایک فرضی روزے جزا ذکر کر رہے ہو کہ وہ فرضی طور پر سوال کرے گا کہ خدا کے سامنے روبرو ہوگا جب روزے جزا میں. اس کی روزے جزا تو ہے ہی وہ نہیں جو آپ کے تشویش میں ہو. مسلمان کے لیے ہے روزے جزا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر ہم نے کرنا ہے ضرور، تو پھر مسلمانوں کے اسلام نے اس کا ذکر کر دیا، اس کے لیے ہم نے دوزخ رکھی ہے. اور سوال جواب کا ذکر کو نہیں ہے کیونکہ اسلام نے کہہ دیا کہ اس کے لیے دوزخ ہے. اب اس کا کیا سوال؟ آپ کی طرف سے وکالت، شیطان کا قصور. یہ آپ کے مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری کے اندر اب کافر بیٹھا ہے. ورنہ اس کا فیصلہ اللہ جانے تو اس کا کافر جانے. کہ اللہ کا کافر کوئی ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ہمیں کرے گا کہ نہیں. یہ تو بات کی سوال ہے. آپ نے اسلام کو مانا، آپ بولو مان لیا. اس میں لکھا ہوا ہے کافروں کے ساتھ کیا کرے گا اللہ، لکھا ہوا ہے. سوال تو آپ کا ہو رہا ہے. کافر تو کرے گا نہیں سوال کیونکہ وہ مرے گا نہیں. آپ آگے میں اس طور پر اللہ کے روبرو پیش نہیں ہوگا، اس کا اس طور پر جواب دہی نہیں ہوگی. اس کو اس کے حال میں چھوڑو. کافر ہونا ہی اس کی دوزخ ہے. آپ کو یہ جنت عطا کی گئی ہے، اس کا لطف لو. آپ اس کی طرف سے تشویش ہو رہی، قاضی جی دبلے کیوں ہو گئے، شہر کا اندیشہ ہے. وہ لطف میں جا رہے ہیں، آپ بھی لطف میں رہو. اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے تو کر دے، آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ ہاں آپ کے لیے کافر ہے وہ. یاد رکھنا کہ اس نے آپ کا دین نہیں مانا، اس کے ساتھ رابطہ نہ رکھنا کہ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں خوشگوار تلک دے گا. اگر اس کو تمہیں اچھا لگتا ہے، کوئی پیارا لگتا ہے، ہندو کافر چافر، اس کو اپنا دین دے کے خلاف کر لو. اور اگر تم اس کو نہیں کر سکتے تو پھر اپنی نااہلی پر لطف لو کہ آپ نہیں کر سکتے. یہ جو کفر ہے نا، سوال کرتا اللہ تعالیٰ سے، یہ ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہم سے عبادت میں کمی بیشی ہو گئی ہے، اس کو تو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ ہمارے ماحول کی پیداوار ہے. سوال یہ ہے. کافر نے سوال نہیں کیا، وہ کیسے سوال کرے گا؟ جو خدا کو نہیں مانتا وہ خدا کے آگے سوال کیا کرے گا؟ کیونکہ پہلے یہ عجیب بات ہے تو خدا نہیں کھلایا اور دنیا میں بھائی کو نہیں. آپ کو بتایا صرف اللہ کی بات. اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا کافروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فیصلہ ہو گیا. یہی اسلام ہے. کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ظلم برداشت کر لو. ظلم نہیں ہے. اچھا وہ اور کہانی ہے. کیا کہانی ہے؟ اس کا کوڈ اور ہے، ایتھکس اور ہے. وہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آپ کافر نہ ہو. اس لیے اس کو اسلام سمجھ جاتے جب تک وہ محمد نہ ہو. میرا خیال ہے آپ اپنے اسلام کو سمجھو، آپ کو سہولت ہو جائے گی کہ آپ سے کیا پوچھا جائے گا. کہتا میں اپنی جان بچاؤں، بولا اس کے ساتھ پتہ کیا بنے گا؟
تو مجھے تو اپنا پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ. بالکل پرواہ نہ کیے کرو. آپ اپنا دیکھو, اپنا شعور دیکھو, میرے ساتھ کیا بنے گا. جس کو میں نے مانا ہے, کیا میں اس کے قریب بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے سرسری مانا ہے, بڑا اوکھا مانا ہے, اور کافر جیسی زندگی نہ ملی یہاں, اور مومنوں جیسا وہاں تلک نہ ملا. آج کل کا مسلمان بڑا پریشان ہے. آسائشیں کافر جیسی نہ ملی, اور صحیح مومنوں جیسا وہ تلک نہ ملا. دقت نہیں ہے, دقت ہماری ہے, کافر کی نہیں ہے.